اس لیے کہ ہمارا درینہ محسن ملک اور دوست ملک سعودی عرب، جہاں قریباً 45 لاکھ پاکستانی چھوٹی بڑی ہر طرح کی جابز کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ایک بڑی تعداد وہاں سے بے روزگار ہو کر واپس آ جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے قومی سانحہ ہوگا۔ آج دنیا سن 70 کی دہائی والی سیاست کی بجائے 2020 کے رخ پر جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر پر بھارتی تسلط کے باوصف اور ہندوستانی وزیر اعظم کے ہٹ دھرمی کے باوجود پاکستان کے سفارتی تعلقات ہندوستان سے قائم۔ اسی طرح یو اے ای جو ہمارا درینہ دوست ہے اور جہاں 16 سے 17 لاکھ پاکستانی کام کر رہے ہیں، یو اے ای کی گراؤنڈز پی ایس ایل کے میچز کی خوبصورت آماجگاہ، جو میچز ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے وہ یو اے ای میں کرتے رہے۔ لاہور اور امرتسر کا فاصلہ 17 میل کا ہے، لیکن ہندوستانی ٹماٹر امرتسر سے دبئی جاتے ہیں اور دبئی سے گھوم کر لاہور آتے ہیں۔ تو دبئی ہمارے لیے ایک شاہرگ حیات کی حیثیت ہے۔ اس وقت پوری عرب دنیا میں محمد بن سلیمان کے ویژن اور دبئی کے حکمران پرنس محمد کا ویژن قابل اعتبار اور قابل اعتماد سمجھے۔ ان حالات میں جبکہ ترکی ہمارا دوست ملک ہے، ایران ہمارا دوست ملک ہے اور ان کے سفارتی تعلقات بہت قدیم عرصے سے فلسطین کے معاملات پر امت مسلمہ کے اجتماعی کاز کا ساتھ دینے کے باوجود ایک ممنوع ریاست سے ممنوع، تو اس لیے بجائے اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کے داخلی معاملات پر بھی ہر معاملے میں یو ٹرن کرتے ہیں، اس بین الاقوامی سنجیدہ مسئلے پر اچانک یو ٹرن لینے کی بجائے قومی رائے عامہ کو بیدار کرنے کی ضرورت، تاکہ ملک کے تمام طبقات مشترکہ طور پر ایک سوچ کے حامل ہو سکیں۔ اس لیے کہ کسی بھی قوم کے فیصلے ایک اچانک اعلان سے نہیں بلکہ قومی ذہن سازی سے ہوتے اور اس پر قوم کی اجتماعی سوچ نمایاں کرنے کی ضرورت۔ تاہم آج میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اصولی اختلافات کے باوجود ان کو ایک قومی کاز کے لیے جمع کر رکھا، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ گلگت اور بلتستان میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں انتخابی حریف تھے اور قومی سیاست کے تقاضوں پر وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ متحد، اور یہ پاکستان کے اندر بہت مثبت تبدیلی ہے کہ
جمہوریت کے جو تقاضے ہیں قوم اس پر آگے بڑھ رہی. تاہم کرونا وائرس کے معاملے پر بعض چیزوں پر اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایک پیج پر نہ ہونا ایک بڑا سانحہ ہے. اور مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ توقع رکھتی ہے اور علماء پاکستان یہ امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان، ان کی ٹیم اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں متحدہ اپوزیشن اس مسئلے پر جو مرکزی ادارہ ہے جہاں پر ہر وقت کرونا کے معاملات کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کی آراء کو سمجھنے کی کوشش کرے. آج بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت کا مسئلہ ہنوز آئینی حیثیت حاصل کرنے کے باوجود ابھی تک مضبوط بنیادوں پر حل نہیں ہو سکا. اور ممتاز عالم دین مولانا رضوی صاحب کے جنازے میں لاکھوں عوام کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ ختم نبوت کے عقیدے اور مسئلے میں یکسبان اور ایک جیسے جذبات. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اہم قومی معاملات پر سیاست کرنے کی بجائے قوم متحد ہو کے آگے بڑھے گی. اور میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی والدہ کی رسومات کے میں شرکت کے لیے، آخری رسومات میں شرکت کے لیے میاں شہباز شریف صاحب کو جو 5 دن کا رہائی کا پروانہ عطا کیا گیا ہے، اس کو 2 ہفتے کی توسیع ضرور دے، کیونکہ یہ انسانی مسئلہ ہے اور اس ہمدردی کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھنے چاہیے. آج جناب بلاول بھٹو کی ہمشیرہ صاحبہ کی شادی کی تقریبات کی ابتدا ہے. اس موقع پر ہم سابق صدر جناب آصف زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ توقع کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس پر ملک بھر میں جو معاملات ہوں گے اس میں کرونا کے SOPs کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قومی سیاست میں اپوزیشن اپنا کلیدی کردار جاری. اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملتان میں جو 30 نومبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے ایک تو گورنمنٹ کی جانب سے یا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پرمیشن نہیں دی گئی، دوسرا یہ ہے کہ کنٹینرز کا رکھنا، پھر اس کے بعد جو ہے میں تو خود اس کا شکار ہو گیا. تو اس کے علاوہ گیلانی صاحب کے بچوں کو بھی جو ہے گرفتار کیا گیا. مزید ایک طرف ضلعی انتظامیہ یہ سب کر رہی ہے، دوسری طرف اپوزیشن یا PDM جو حلقہ ہے وہ بھی بازید ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 30 نومبر کے دن کو دونوں ایک ضد میں آ گئے ہیں؟ کیا حکومت کو صرف کرونا کا ہی ڈر ہے یا کوئی اور ڈر ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حالات خراب کو کرونا کا بھی ڈر ہے اور اپنے نہ کردہ گناہوں کا بھی ڈر ہے. اس لیے دونوں لوگ بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں اور یہ ڈائیلاگ آگے چل کر ہماری قومی سیاست میں ایک رخ متعین کرے. اور
ان حالات میں جس میں بہت زیادہ جانے کا خطرہ ہے، ہمیں بڑی دانشمندی سے معاملات کو حل کرنا چاہیے، اور اگر اس معاملے پر دونوں جماعتیں اور دونوں پارٹیز ڈائیلاگ کی منزل پر نہ آ سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے دونوں جماعتوں کو، دونوں فریقین کو بٹھا کر کسی ایک راستے پر لانا چاہیے، کیونکہ اگر اس وقت ہمیں داخلی انتشار کا موقع ملا تو بھارت کو آگے بڑھنے کا بہت زیادہ موقع ملا۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے میرا آپ سے کہ ملتان اس وقت جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ کیسز ہیں اس وقت ملتان کے، تو خدا نہ خواستہ اگر یہ کامیابی سپوز اگر یہ کامیاب ہوتا جلسہ، اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر اموات میں یا کرونا وائرس کے پیشنٹ میں